أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر الناس قيمة أكثرهم علما وَأَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْمًا. حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اکثر الناس قیمتاً، لوگوں میں قیمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمت اس انسان کی ہے کہ اکثرہم علما، جو علم کے اعتبار سے کثرت رکھتا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے وہ اتنی زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ قیمت کا تعین، کسی بھی شخصیت کی قیمت کا تعین در حقیقت اس کے علم کے اعتبار سے معین ہوگا۔ اور فرماتے ہیں وَأَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْمًا۔ اور اگر کسی انسان کی قیمت کو یہ دیکھنا ہو کہ کم ہے اور سب سے زیادہ کم ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ علم کی کس منزل کے اوپر موجود ہے۔ جتنا زیادہ علم کم ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی کم ہوگی۔ لہذا اس منزل کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھیں، یہ درک کریں، یہ محسوس کریں کہ آیا ہم اپنی قیمت کو زیادہ رکھنا چاہتے ہیں یا کم رکھنا چاہتے ہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ اپنی قیمت کو رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے اتنا زیادہ کسب علم کرے، اور جو چاہتا ہے اس کی قیمت کچھ بھی نہ ہو، ظاہر ہے کہ وہ جاہل رہے، اس کی اپنی مرضی۔ اللہ ہم سب کو حضور سرور کائنات کے اس قول پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ عقیدتنا فی صفاتہ تعالی۔ الحمدللہ کہ ہم 6 عقیدوں کو بیان کر کے آج 7ویں عقیدے کی منزلوں پر شامل ہو رہے ہیں۔ عقیدتنا، ہمارا عقیدہ، فی صفاتہ تعالی، اللہ کی صفات سے متعلق، یعنی اللہ کی صفات سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہم دنیا کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نونہالان قوم کے سامنے بھی اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ اللہ کی صفات سے متعلق کیا ہے۔ وَنَعْتَقِدُ أَنَّ صِفَاتَهُ تَعَالَى الثُّبُوتِيَّہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات، کون سی صفات؟ الثبوتیہ، جو اللہ کی صفات ثبوتیہ ہیں، جو ثبوت والی صفات ہیں، جو اس میں پائی جاتی ہیں، جو اس میں موجود ہیں۔ الحقیقیہ، وہ صفات جو حقیقی صفات ہیں۔ الکمالیہ، اور جو صفات کمال ہیں، جو اس کے کمال کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر صفات یا کمال سے متعلق ہوتی ہیں، نقص سے متعلق ہوتی ہیں، یہ صفات صفات کمال ہیں۔ التی، وہ صفات کمال، تسمى بصفات الجمال والکمال، جن صفات کو صفات جمال اور کمال کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ صفات جمالیہ ہیں، یہ صفات کمالیہ ہیں، جن کا ایک نام دیا گیا صفات ثبوتیہ۔ تو ہمارا عقیدہ ہے صفات ثبوتیہ۔ اب یہ کون کون سی، تھوڑی سی بیان کیا گیا۔ کالعلم، جیسے علم ہے، والقدرہ، قدرت ہے، والغنا، غنا ہے، والارادہ، اللہ کا ارادہ ہونا، والحیات، اور حیات۔ علم سے بنا جاننا، نہیں اللہ عالم ہے، ٹھیک ہے نا۔ قدرت، اس کو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ غنا، نہیں مستغنی ہے، وہ صمد ہے، دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ والارادہ، یعنی اس کے پاس ارادہ، مرید ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ والحیات، اور زندہ ہے، یعنی حی ہے۔ تو ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ نعتقد ان صفاتہ تعالی الثبوتیہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات ثبوتیہ ہی کلھا عین ذاتہ، یہ سب کی سب صفات عین ذات ہیں۔ جو ذات پروردگار ہے وہی صفات پروردگار ہے، جو صفات پروردگار ہیں وہی ذات پروردگار ہے، یعنی کہ ذات صفت سے الگ نہیں، صفت ذات سے الگ نہیں۔ وَلَيْسَتْ هِيَ الصِّفَاتُ زَائِدَةٌ عَلَيْهَا،
اور یہ ایسی صفات نہیں ہیں جو ذات سے زائد ہوں، یعنی صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، جو صفت ہیں وہی ذات، جو ذات ہے وہی صفت، یعنی جو علم ہے وہی اللہ، جو اللہ ہے وہی علم، جو قدرت ہے وہی اللہ، جو اللہ ہے وہی قدرت، جو غنا ہے وہی اللہ، جو اللہ ہے وہی غنا، جو ارادہ ہے وہی اللہ، جو اللہ ہے وہی ارادہ، اسی طریقے سے وَلَيْسَ وُجُودُهَا، اور نہیں ہے اس کا وجود، کس کا؟ صفات کا وجود نہیں ہے، الا وجود الذات، مگر جو ذات کا وجود ہے وہی صفات کا وجود ہے، یعنی نہ ذات صفت سے الگ ہے نہ صفت ذات سے الگ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی صفات سے متعلق۔ اب اس کی جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا اس کو تفصیل کریں، فَقُدْرَتُهُ مِنْ حَيْثُ الْوُجُودِ حَيَاتُهُ، اللہ کی قدرت وجود کے اعتبار سے، ہونے کے اعتبار سے اس کی حیات ہے، یعنی کہ جو قدرت ہے وہی اللہ کی حیات، وہ حیاتہ قدرتہ، اور جو اللہ کی حیات ہے وہی اس کی قدرت ہے، بل ہوا قادر من حیث ہوا حی، بلکہ وہ قادر ہے اس اعتبار سے کہ وہ زندہ ہے، وہ حی من حیث ہوا قادر، اور حی ہے زندہ اس اعتبار سے کہ وہ قادر ہے، لا اثنینیہ فی صفاتہ وجودہا، یاد رکھیں اس کی صفات اور اس کے وجود میں دوئی نہیں ہے، اثنینیت نہیں ہے، جیسے آپ اور ہم اور آپ جتنی بھی مخلوقات اس کائنات کے اندر ہے، ایک وقت وہ تھا جو ہم موجود تھے مگر ہماری صفات نہیں تھی۔ ہماری صفت کیا ہے؟ ہم ہیں، سامع ہونا ہماری صفت، باصر دیکھنے والا ہونا ہماری صفت، عالم ہونا ہماری صفت، شاعر ہونا ہماری صفت، خطیب ہونا ہماری صفت، مدرس ہونا ہماری صفت، تلامذہ میں سے ہونا ہماری صفت، اساتذہ میں سے ہونا ہماری صفت، یہ سب صفتیں ہیں، مگر ہم تھے، آنکھ تھی ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی سامع نہیں تھے، اب باصر نہیں تھے، کان تھے مگر ہم سن نہیں سکتے تھے، سامع نہیں تھے، ہم تھے مگر ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہم عالم نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہماری ذات اور ہمارے صفات میں اثنینیت پائی جاتی ہے، دوئی پائی جاتی ہے، اللہ کی صفات اور وجود میں اثنینیت نہیں پائی جاتی ہے۔ وَهَكَذَا الْحَالُ فِي سَائِرِ صِفَاتِهِ الْكَمَالِيَّةِ، اور یہی حال اس کے تمام صفات کمالیہ میں پایا جاتا ہے، جتنی بھی صفات کمال ہیں سب کے اندر یہی معاملہ پایا جاتا ہے۔ نعم ہی مختلف فی معانیہا و مفاہیمہا، ہاں یہ تمام صفات مختلف ہیں مگر کاہے میں؟ فی معانیہا، اپنے معانی میں مختلف ہیں، و مفاہیمہا، اور اپنے مفاہیم میں مختلف ہیں، مفہوم سب کا الگ الگ ہے، جو مفہوم قدرت کا ہے وہ حیات کا نہیں، جو حیات کا ہے وہ علم کا نہیں، جو علم کا ہے وہ ارادے کا نہیں، جو ارادے کا ہے وہ تکلم کا نہیں، مثلا ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، لا فی حقائقہا و وجوداتہا، لیکن یاد رکھیے حقیقت کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، وجود کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، بلکہ حقائق اور وجود کے اعتبار سے یہ سب کے سب ایک ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لأنه لو كانت مختلفہ فی الوجود، اس لیے اگر تمام کی تمام صفات اپنے وجود میں مختلف ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، وہی بحسب الفرض قدیمہ و واجبہ کالذات، اور ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ تمام کی تمام صفات قدیم ہیں اور واجب ہیں، جن کا ہونا ضروری ہے، کالذات، جیسے ذات پروردگار، جیسے ذات پروردگار قدیم بھی ہے اور واجب بھی ہے، اور ہم کہیں کہ یہ تمام کی تمام صفات وجود میں قدیم بھی ہیں اور واجب بھی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لَلَزِمَ تَعَدُّدْ واجب الوجود، تو لازم آئے گا کہ واجب الوجود متعدد ہو جائیں، واجب الوجود الگ الگ ہو جائیں، بہت سارے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا لَمِتُ الْوَحْدَ الْحَقِيقِيَّةِ، اس منزل کے اوپر وحدت حقیقیت سالم نہیں رہے گی، اپنی جگہ باقی نہیں رہے گی، اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا وَهَذَا مَا يُنَافِي عَقِيدَةُ التوحید، یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے کہ واجب الوجود متعدد ہو جائیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ وَأَمَّا صِفَاتُ الثُّبُوتِيَّةِ انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔